شاباش بھائی شاباش، اپنے پسند کے آدمی کی تقلید کروانے کے لیے ایک پورا نظام ہی بنا لیا، نظام ولایت نام بھی رکھ لیا۔ مانی، نظام ولایت اللہ کا نظام ہے اور یہ نظام پوری کائنات پہ ایپلیکیبل ہے۔ یہ کسی ایک ملک، یہ کسی ایک آدمی کا ایجاد کردہ نظام نہیں ہے۔ پھر نئی فلسفی، پھر نئی بات، اللہ کا بنایا ہوا نظام، یہ کون سی بات لے کر آ گئے؟ مانی، دنیا میں بہت سے نظام ہیں، جیسے کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، آمیریت، شہنشاہیت، بادشاہت، خلافت، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم اور بہت سے سسٹمز۔ یہ بتاؤ، ان میں سے نظام اسلامی کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ سب انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ صحیح، 100%۔ مانی، اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا کوئی سسٹم گورننس ہے ہی نہیں، یعنی اللہ نے یہ کام انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا۔ مانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو ہمیں کھانے اور پینے کے آداب تک بتاتا ہے، وہ ایک بیسک نیسیسٹی سسٹم آف گورننس انسان کو دے ہی نہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو وہ زمانے کے ولی تھے، پھر امام علی ولی بنے، اور اس طرح تمام ائمہ۔ بھائی، یہ سب فلسفی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ نظام ولایت آخر ہے کیا؟ بالکل صحیح میرے بھائی، نظام ولایت اللہ کا نظام ہے اختیار دینے کا۔ یہ اختیار اللہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ اختیار اپنے بندوں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ مانی، اس کو ہم ایک مائکرو لیول سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک گھر کی اگزامپل لیں تو خاندان کا سربراہ، والد، باپ، یہ گھر کا سربراہ، گھر کا ولی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ولایت ہے جو باپ میں منتقل ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے باپ کا کہنا ماننا واجب ہے۔ اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے تو گناہ کماتی ہے۔ یعنی باپ اپنے گھر والوں پہ اللہ کی طرف سے ولایت رکھتا ہے؟ بالکل صحیح مانی، 100%۔ اور اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہے۔ یہ ولایت اللہ نے اس مومن میں ٹرانسفر کی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو امر کر سکتا ہے، کمانڈ دے سکتا ہے، اسی لیے ایک مومن دوسرے مومن کو امر بالمعروف کرتا ہے۔ واہ واہ، یعنی میں تمہارے اوپر ولایت رکھتا ہوں، شانی بیٹا برے کام چھوڑ کر اچھے اچھے کام کیا کرو۔ بالکل مانی، تم میرے اوپر ولایت رکھتے ہو، میں تمہارے اوپر ولایت رکھتا ہوں، اور ہمیں یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ مانی، نظام دین خدا، نظام ولایت ہمیں ایک بہت خوبصورت سوشل فیبرک میں بن دیتا ہے۔ بہت سے لوگ، فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہمارے اوپر ولایت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں ایک واجب عمل سے بھی روک سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بندہ بیمار ہے اور ڈاکٹر کہے اس بیماری سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس انسان کو روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی یہ اللہ کی ولایت ہے جو اس ڈاکٹر میں ٹرانسفر ہوئی۔ بالکل صحیح مانی، 100%۔ یہ اللہ کی ولایت ہے جو ڈفرینٹ رولز میں ٹرانسفر ہوتی ہے، کبھی باپ میں، کبھی مومن میں، کبھی ڈاکٹر میں۔ مانی، اور یہ نظام ولایت اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کتنا بڑا ہے۔ جتنی رسپانسبلٹی بڑی ہوگی، اللہ اتنا زیادہ اختیار دے گا۔ مانی، امام زمانہ علیہ السلام ہر مخلوق پہ ولایت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی ولایت ہے جو امام زمانہ میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام کے بہاف پہ ولی فقی، ہمارے لیڈر، ہمارے ولی ہیں، یہ امام زمانہ کی ولایت ہے جو ان میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ مانی، اب ایک سیکنڈ کے لیے اس کو پکچر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پوری کائنات کا ولی ہے، یہ اللہ کی ولایت ہے جو امام زمانہ کے پاس ہے۔ غیبت کے زمانے میں یہ امام زمانہ کی ولایت ہے جو فقیہ وقت کے پاس ہے، اسی لیے فقیہ وقت ہمارے لیڈر، ہمارے ولی ہیں۔
یعنی یہ نظام ولایت ہے جو میکرو لیول پہ اللہ سے شروع ہو کر مائکرو لیول پر ایک باپ تک کو ولی بنا دیتا ہے۔ بالکل مانی 100%، اور یہ واحد نظام ہے جو بیلنسڈ نظام ہے۔ اس کے علاوہ ہر نظام انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیپٹلزم کو دیکھ لو، اس نے دنیا کو آلموسٹ ایکسٹنکشن تک پہنچا دیا ہے۔ اور مانی آخری بات، ہم سب بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق نظام ولایت سے جڑی ہوئی ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ سب نظام ولایت کا حصہ ہیں۔ امام زمانہ اسی نظام کو احیا کرنے کے لیے، اسی نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظہور کریں گے۔ یعنی یہ نظام ولایت کسی ملک کا، کسی شخص کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھیں اور اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں۔